الرحمن الرحیم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اللہ کریم اس میں ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے کتابیو تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے وہ بہت کچھ ظاہر کرتے ہیں، ویعفو عن کثیر اور بہت کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آئے اور روشن کتاب۔ اب پہلی بات یہ ہے، پہلے رسول اللہ سے مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد قد جاءکم من اللہ نور میں نور سے مراد کون ہے؟ ہمارے دور کے وہابیہ کا ایک المیہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ نفس پرست ہیں، وہ خواہش کے پابند ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، ان اتخوف ما اخاف علی امتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جن چیزوں کا خوف ہے ان میں فرمایا الہوا و طول العمل، ایک خواہش نفس ہے اور دوسری لمبی امیدیں ہیں۔ اور پھر آپ نے تفسیر بیان فرمائی کہ امل ہوا فیصد عن الحق، جو ہوا ہے یعنی خواہش نفس ہے یہ حق سے روکے گی۔ یہ لوگ اپنی مرضی سے تفسیر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے تفسیر مانتے ہیں، اپنی مرضی کی حدیث مانتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب میں مبین سے مراد بھی کتاب ہے۔ اب اس میں وہ متفرد ہیں، یعنی اس مسئلے میں بھی کئی مسائل میں بھی جن میں سلفاً خلفاً ہمارے کسی بھی عالم نے اس کی تفسیر میں یہ کہا ہی نہیں، ہاں کہا بھی ہے تو ایک چند یعنی چند لوگ ہیں، اکثریت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ مثلا یہ تفسیر ابن عباس ہے، تو مکتبہ قدیمی کی چھپی ہوئی ہے، اب اس کی صحت کے متعلق جو کہنا ہے وہ اپنے مکتبے کو کہیں۔ اس کے اندر لکھا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس نور آیا، یعنی محمدن، یعنی اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد ایک تفسیر میرے سامنے ہے، تفسیر نصفی۔ اس تفسیر نصفی کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ مختلف قول لکھیں، ایک قول یہ لکھا ہے اس سے مراد حضور ہیں لِأَنَّهُ يُهْتَدَى بِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدایت یافت حاصل کی جاتی ہے، آپ کے ذریعے ہدایت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے آپ کو اللہ نے نور فرمایا۔ یہ الگ بحث ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے کہ اس سے مراد آپ نور حسی بھی ہیں، نور معنوی بھی ہیں، دونوں نور ہم مانتے ہیں، ہدایت کا نور بھی ہیں اور حسی نور بھی ہیں، فزیکل آپ کی جو باڈی تھی اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وہ مبارک و مقدس جسم سے بھی اللہ نے نور رکھا تھا، اس میں بھی۔ یہ ہے تفسیر جلالین اور اس پہ ساوی حاشیہ۔ اس کے اندر لکھا ہے اسی آیت نمبر 15 سورہ مائدہ کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تو اس کی تفسیر میں امام سیوطی نے لکھا ہوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اس کی شرح میں مزید اس کی تفصیل میں علامہ ساوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور فرمایا لِأَنَّهُ أَصْلُ كُلُّ نُورٍ حِسِّيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نور کی اصل ہیں، وہ نور حسی ہو یا نور معنوی ہو، ہدایت کا نور ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کی بات ہو۔ اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نور حسی کا مطلب اور نور معنوی کا مطلب کیا ہے۔ یہ چوتھی تفسیر بلکہ پانچویں تفسیر کہیے، تفسیر کبیر ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ 3 قول اس کے اندر آپ نے بیان کیے۔ نمبر 1 ان المراد بالنور محمد وبالکتاب القرآن، پہلا قول یہ ہے کہ نور سے مراد حضور ہیں اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ دوسرا قول یہ ہے ان المراد بالنور الاسلام وبالکتاب القرآن، کہ دوسرا قول یہ ہے کہ نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کتاب اور نور دونوں سے مراد قرآن ہی ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا یہ جو قول ہے کتاب سے مراد اور نور سے مراد ایک ہی ہیں، انہوں نے فرمایا یہ اصولاً درست اس وجہ سے نہیں، هذا ضعیف لأن العطف یوجب المغایرۃ بین المعطوف والمعطوف علیہ، کہ عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، جب آپ دو چیزوں کا عطف ڈالتے ہیں واو کے ساتھ تو یہ عطف تقاضا کرتا ہے کہ پہلی چیز یعنی معطوف علیہ معطوف سے الگ ہو۔ وہ کہتے ہیں عطف تفسیری ہے بلا دلیل، کسی چیز کو عطف تفسیری قرار دینے کے لیے آپ کو کوئی دلیل چاہیے، اور آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہی نہیں، آپ صرف اپنی اس نفس کی خواہش کو مانتے ہوئے کہ آپ نے حضور کو نور نہیں ماننا، اس وجہ سے آپ لگے ہوئے اس بات پہ۔ اس کے بعد دیکھیں
یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور کئی لوگوں نے اور میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور، اسلام کو، قرآن کو نور فرمایا، کیونکہ اس سے انسان کی جو نظر والی جو باطنی نظر ہے وہ پکی ہوتی ہے۔ یہ الگ بحث ہے، یہ تفسیر کبیر ہے۔ اس کے علاوہ امام جامع البیان، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں۔ پہلی تفسیر جو مدون ہوئی وہ سب سے مستند تفسیر مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد تفسیر بغوی پڑھیں، اس میں بھی یہ لکھا ہے۔ تفسیر قرطبی پڑھیں، اس میں بھی یہ لکھا ہے۔ اسی طرح آپ تفسیر خازن پڑھیں، امام محمد خازن رحمۃ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ اس نور سے مراد حضور کی ذات۔ تو کم بیش 9-10 تفاسیر کے حوالے میں نے دیے ہیں۔ یہ تفسیر روح البیان ہے، قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے نور پر بات کی ہے۔ نمبر 1، مختلف قول بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ اس قول کو لے کر انہوں نے کافی تشریح لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، وسمی الرسول نوراً، حضور کو نور کہا گیا، لأن اول شیء اظہرہ بالحق بنور قدرتہ من ظلمت العدم کان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے حق کے ساتھ ظاہر فرمایا، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ظلمت عدم سے وجود بخشا، وہ کیا ہے؟ کان نور محمد، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ جس طرح پھر فرمایا، حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور کو پیدا کیا۔ اس حدیث کی شرح اور تفصیل انشاءاللہ اس کے بعد بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کافی تفسیر بیان کی ہے۔ ثم خلق العالم بما فیہ من نور بعدہ من بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سب کچھ پیدا کیا گیا۔ اور بہت ساری حدیث، اور ایک حدیث اور بھی لکھی ہے جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت کی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کیا۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جاکم من اللہ نور سے نور مراد ہونا، یہ ہماری اکثر متداول تفاسیر سے ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی بھی ہیں، نور معنوی بھی ہیں۔ اور اس پہ دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا، اور پھر یہ نور سے ہی اللہ نے باقی سب چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس حدیث کو 2 جگہ بیان کیا ہے، پہلی جلد کے شروع میں بھی اور دوسری جلد کے بھی شروع میں۔ اس 2 جلدوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اور یہ فارسی زبان میں ہے، میرے سامنے جو پڑھی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کو بیان کیا وہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ نہ صرف یہ فرمایا بلکہ اس حدیث کو انہوں نے صحیح بھی کہا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں 2 جگہ سے۔ ایک جگہ پہلا مقام یہ ہے، صفحہ نمبر 2 حصہ اول۔ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ آپ اولس در ایجاد، کہ سب سے پہلے آپ پیدا ہوئے، کہ آپ کا اپنا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، و اولس در نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے میں سب سے پہلے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم لمنجدل فی طینتہ، پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا و اول مجیب در عالم در روز میثاق، روز میثاق سب سے پہلے بلا آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد اول ما سب سے پہلے ہیں جو ایمان لائے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ دوسری جلد کے شروع میں آپ نے اسی حدیث کو بیان کیا اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدا کہ اول مخلوقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مخلوق ہیں، اور واسطہ صدور کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے صادر ہونے کا، وجود میں آنے کا واسطہ ہیں، واسطہ خلق آدم و آدم، آپ مخلوق عالم اور آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا واسطہ ہیں۔ فرماتے ہیں واسطہ خلق آدم و عالم و آدم نور محمد است، حضرت آدم اور عالم کے پیدا ہونے کا واسطہ حضور ہیں۔ چنانچہ درس حدیث صحیح وارد شدہ، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام بزرگ نہیں ہیں، بر صغیر میں سب سے پہلے حدیث پڑھانے والے، اور مقدمۃ الشیخ انہوں نے کتاب لکھی ہے اصول حدیث پر، اور مشکاہ شریف کا انہوں نے شرح لکھی ہے۔ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، خود شاہ اسماعیل دہلوی اور بہت سارے اور لوگوں نے ان کے حوالے کوٹ کیے ہیں۔ اور اسی حدیث کو فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی نے جب سوال ہوا اول ما خلق اللہ نوری میں کیا آپ بتائیے کیا یہ حدیث ہے، انہوں نے کہا میرے علم میں کسی کتاب میں نہیں ہے، ہاں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس کو بیان کیا ہے اس وجہ سے اس کی کوئی اصل ضرور ہوگی۔ یہ رشید گنگوئی
کے اپنے بیان ہیں، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے 2 جگہ اس کو بیان کیا، پہلی جلد کے صفحہ نمبر 2، دوسری جلد کے بھی صفحہ نمبر 2۔ پھر فرماتے ہیں کہ در حدیث صحیح وارد شدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری، صحیح حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، وسائر مکونات عالمی علوی، تو اوپر والے میں نیچے والے جتنے بھی عالم ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش و کرسی سب آپ کے نور سے پیدا کیے گئے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ پھر آئندہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مزید تفصیل اس کی بیان ہوگی۔ اور یہ ہے مواہب دنیا سے مستنبط شدہ انوار محمدیہ، یہ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زرقانی کی کتاب مواہب دنیا سے اس کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا ہے، اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جو بات بیان کی ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ علم انہ لما تعلقت ارادۃ الحق تعالی بایجاد خلقہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، ابرز الحقیقت المحمدیۃ من انوارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت محمدیہ کو اس کے نور انوار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نور کے متعلق کیا مروی ہے، آپ حصی نور ہیں اور معنوی دونوں نور ہیں، اور اول ما خلق اللہ نوری، اس اور اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ القلم، ان 3 حدیثوں کا کیا آپس میں ربط ہے انشاءاللہ آئندہ، اور مزید بد مذہبوں کے کچھ حوالے ہدایت المہدی کے اور انشاءاللہ مزید حوالے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماننے کی توفیق دے، آمین۔